بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میرے بھائیوں، یہ رات کا تھوڑا جاگنا یا زیادہ اس وقت میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا جب اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں کر کے بھی اپنے رب کو نہ منا سکیں، اس کو راضی نہ کر سکیں، اور وہ اللہ ہم سے ہمارے حرکتوں کی وجہ سے ناراض رہے، یہاں بیٹھنے میں خلوص کی کمی ہو، یہاں بیٹھنے میں اللہ کی رضا سے ہٹ کے کوئی اور ذہن ہو، لوگوں کو بلانے میں کوئی ریاکاری دکھلاوا ہو، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو یہ بیٹھنا برباد جائے گا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہارے لوگ آئیں گے لیکن اللہ کی دہتی آگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جنہوں نے راتوں جاگ کے گزاری ہوگی، عبادات میں، معاملات میں، نیکیوں میں، اپنی طرف سے۔ کتنے ایسے لوگ آئیں گے راتوں کو جاگ جاگ کے باتیں کرنے والے، جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور وہ جاگنا ان کو اللہ کے عذاب جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ فرمایا کتنے روزے دار آئیں گے، روزہ رکھ کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن یہ روزہ ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ صرف ان کے مقدر اور ان کے نصیبے میں بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے آج کے بیٹھنے والے لمحات میرے اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، میری آج پڑھے جانے والی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو میرے بھائیوں ہماری نجات ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے یہ فکر نہیں کیا، آج میں یہ بات اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عمل کرنے کا جتنا تمہیں شوق ہو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر یہ فکر تمہارے دل و دماغ میں ہو کہ یہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ایک بہت اچھے بزرگ تھے، اہل حدیث علماء میں نیک لوگ میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو وہ ایک جملہ کہتے تھے اکثر کہ یا اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہوں۔ اکثر اٹھتے بیٹھتے اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، یہ جملے اکثر وہ کہتے۔ ایک دن کسی سیانے نے اسے پوچھ لیا کہ یار تیرے اس کہنے سے کیا فائدہ، تو کہتے رہے اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، گل ادوں بنے گی جدوں اللہ بھی کہے بندیا میں بھی تیرے تے راضی ہوں۔ اس نے کہا اس لیے تو میں اللہ کے سامنے کہتا رہتا ہوں کہ اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، میں زندگی چ ذہن بنایا کہ میں اللہ نو یہی کہنا اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، تو جی ایک دفعہ ادھروں آواز آ گئی کہ بندیا میں بھی راضی ہاں تو میرا بیڑا پار ہو جانا۔ کبھی اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی۔ اللہ اپنے بندے کو اس حال میں رکھے، بندہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، تکالیف آئیں صبر اس پہ کرے، پریشانی آئیں اللہ سے گلے شکوے نہ کرے، اپنے اللہ کو منائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے تھوڑی سی ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہے، یہ اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہے۔ اللہ کے ساتھ مخلوق ہونے کے لحاظ سے تو سب کا تعلق اللہ سے ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، انسان ہے، انسانوں میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، سب اللہ کے ساتھ ان کا ایک خالق و مخلوق کا رشتہ ہے۔ اور انسانوں میں سے ایک جماعت کا رشتہ
اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس لیے وہ بوجہ ایمان لانے کے اللہ کو بہت پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن اگر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایمان کی اللہ کے ہاں یہ قدر و قیمت ہے کہ وہ ایک نیکی خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ایک نیکی بھی کر لے تو اللہ اس کے نام اعمال میں 10 لکھتے ہیں کہ میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھو۔ آئیے اللہ سے مغفرت حاصل کر، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا ہر سوار اور جمعرات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر سوار جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن 2 بندوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے معاف نہیں کرنا۔ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اور ایک وہ جو 2 مسلمان بھائی، عزیز، دوست، رشتہ دار، تعلق والے، علاقے والے آپس میں بغض، اناد، نفرتیں اپنے دل و دماغ میں پال رہے ہیں، سلام دعا نہیں لیتے، ملاقات نہیں کرتے، خوشی غمی میں نہیں آتے، اپنی جھوٹی انار رکھ کر اس سے ناراض ہو کر دونوں جی رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی معافی نہیں ہے اور مشرک کو بھی معافی نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے اور یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، اللہ کی طرف سے ان کی معافی روک دی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے ہر سوار اور جمعرات کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں تو میرا رب جانتا ہے کہ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 بندوں کی معافی روک دی جاتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا جاتا، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت بخشش حاصل کرنے کے لیے دوڑو، جلدی کرو، موت نہ آ جائے تمہیں میرے بھائیوں۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جلدی جلدی کرو، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اگر اللہ عز و جل کا آرڈر، موت کا پیغام تمہارے اوپر پہنچ گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اب تو اتنی بیماری ہیں، لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بندہ، ابھی میرے ساتھ یہ پرسوں کی بات ہے، ایک دوست مسجد میں بیٹھے بتا رہے ہیں کہ فلاں محمد یار نامی جو ایک تاجر کھاد کا کاروباری، وہ ماہر محمد یار فوت ہوا ہے، اس کی صورتحال ہے کہ دن کو ہمارے ساتھ تھا، وہاڑی میٹنگ میں ہمارے ساتھ تھا، کھانا ہمارے ساتھ کھایا، شادی پہ خیر پر ساتھ تھا، لیکن صبح اٹھے اعلان ہو رہا تھا فوت ہو گیا۔ اس لیے ہر لمحے ہر آن اللہ سے مغفرت مانگیے، اللہ معاف نہیں کرتا اس کو جو شرک کرتا ہو۔ اللہ تمہیں پیدا کرے، اللہ تمہیں اولاد دے، اللہ تمہیں صحت دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہم، انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ یہ تعلق رکھو کہ میرے اللہ کائنات کی بادشاہتیں، کائنات کی سرداریاں، کائنات کی چودراہٹیں، اللہ وہ تیرے دربار سے ملتی ہیں، تو جس کو چاہے بادشاہت دے، تو جس کو چاہے سرداری دے دے، تو جس کو چاہے MNA MPA بنا دے، تو جس کو چاہے کونسلر بنا دے، تو جس کو چاہے تخت پر بٹھائے اور جس کو چاہے تخت سے بیکار کر کے تخت اس کے نیچے سے کھینچ کے اس کو جیل کی کوٹھریوں میں ڈال دے۔
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ یہ تیری شان ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کسی ڈیرے پر نہیں، کسی دربار پر نہیں، کسی آستانے پر نہیں، کسی مالدار کے پاس نہیں، کسی پبلک میں نہیں۔ اللہ عزت اگر ملتی ہے تو تیرے در اقدس سے ملتی ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں جو کسی کو عزت دے سکے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ مجھے کیا ذلیل کرے گا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ ارے لوگوں یہ عقیدہ بناؤ، یہ تمہارا رب تمہیں قرآن میں سکھاتا ہے، تیرا پروردگار اگر اپنی رحمت کا کوئی قطرہ تجھ پر ڈالنے کا فیصلہ کر لے، باران رحمت تجھے دے، تیرے دل و دماغ کو، تیرے گھر کو، تیرے کاروبار کو، تیرے وقار کو، تیرے گھرانے کو اگر رحمتوں سے بھرنا چاہے، پوری کائنات تیری دشمن کھڑی ہو جائے، اللہ کی رحمت کے فیصلے کو روک کوئی نہیں سکتا۔ نہ دربار والا، نہ مزار والا، نہ زندہ، نہ بادشاہ، نہ حکمران، کوئی نہیں ایسا کر سکتا، وہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ وما یمسک، اگر روک لے تجھے اولاد نہیں دینی، اگر روک لے تجھے صحت نہیں دینی، اگر روک لے تجھے عزت نہیں دینی، اگر روک لے تیرا وقار مجروح کرنا ہے، اگر وہ تیرے فیصلے خیر کے روک لے، پوری انسانیت زور لگا لے تیرے لیے، تجھے وہ خیر دے نہیں سکتی، وہ رحمت تجھے دے نہیں سکتی، وہ ذلت تیرے لیے روک نہیں سکتی جو اللہ دے گا۔ بیدک الخیر، میرے اللہ میرا ایمان ہے، کائنات کی کوئی بھلائی، خیر، اچھائی ایسی نہیں جو اللہ تیرے ہاتھ میں نہ ہو۔ ہر چیز تیرے ہاتھ میں، تیری طاقت کے پاس ہے، تو چاہے کسی کو دے دے، چاہے نبیوں کو نواز دے، نہ چاہے نبیوں کو نہ نوازے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر سوچئے، پھر یہ عرس کس لیے، میلے کس لیے، دربار کیوں آباد ہیں، تازیے گھوڑے کیوں کھینچے جا رہے ہیں، منتیں کس لیے مانی جا رہی ہیں، ان کے آستانوں پہ حاضریاں کس لیے ہو رہی ہیں، جب تمہیں پتہ ہے نہ یہ عزت دے سکتے ہیں، نہ یہ وقار دے سکتے ہیں۔ کیسی بد نصیبی ہے، 2 دن پہلے ہی ایک آدمی اپنے الیکشن کمپین کا آغاز میلسی کے ایک دربار مزار بابا نتھے شاہ سے جا کے کر رہا ہے کہ یہاں سے کریں گے تو میں MP بن جاؤں گا۔ میرے پاس تھوڑا 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، جتنے بھی علاقے کے معروف MNA MP لوگ ہیں، اللہ الحمدللہ اللہ ہمیں کسی تکبر سے محفوظ رکھے، کہیں نہ کہیں محفل میں ہم ان سے اللہ کے دین کی باتیں کر ہی دیتے ہیں۔ میرے پاس آپ کے ابھی گزرے ہوئے جہانزیب خان کھچی صاحب جو منسٹر بھی رہے ہیں، وہ ایک دوست کی والدہ کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، میں بھی وہاں پر بیٹھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا لمبا عرصہ 15 سال تک الیکشن میں ہارتے رہے ہیں، پریشانی اٹھاتے رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی کوشش کی ہے اور آپ اپنے باپ کے منصب کو باقی رکھا ہے، 15 سال بعد تھکے نہیں آپ۔ اور میں نے کہا ہاں ایک بات میں بتا دوں آپ کو، جو 2013 کا الیکشن آپ ہارے تھے نا، چونکہ ہم تو ہمیشہ آپ کے مخالفی دھڑے میں ہوتے ہیں اور مخالف کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ان دنوں بھی آپ کے جیتنے کے چانسز تھے۔ میں دکوٹے گیا، مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ آج خان صاحب اپنے لاؤ لشکر کے اپنے رفقا کے ساتھ نانگے شاہ دربار پہ گئے ہوئے ہیں وہاں مانگنے کے لیے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا اہل توحید سے بھی تکڑے ہو جاؤ، اب انشاءاللہ یہ نہیں جیت پائیں گے کیونکہ ان کا تعلق، ان کا توکل رب سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں نے کہا خان صاحب آپ ہار گئے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے کہا کہ صحیح بات اس دفعہ تو ایسا کہنا کہ ایسے دربار تھے، میں جیت بھی تو گئے میرا۔ جو شخص کسی خیر کی تلاش میں، کسی عزت کا متلاشی ہو کر میرے رب کا در چھوڑ کے کہیں جاتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس لیے کہ برادری ناراض نہ ہو جائے۔ غیر اخلاقی، غیر شرعی کاموں میں کھڑا ہے۔ اللہ قرآن میں کیسے صراحت سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہب لمن یشاء اناسا یہب لمن یشاء الذکور، کائنات کے پاس نہیں ہے اولاد، نہ نبیوں کے پاس ہے نہ ولیوں کے پاس ہے، وہ تو سارے یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ۔ ارے لوگو، یہ عقیدہ تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے، تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر جب تک قیامت کا آخری انسان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جتنے نیک سارے لوگ آئے، انبیاء، فرشتے، صلحاء، اولیاء، ساری کائنات جمع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، سارے فقیر ہو اللہ کے۔ نبی بھی اللہ کے فقیر، جبریل بھی اللہ کا فقیر علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی کائنات کے اندر مخلوق ساری اللہ کے در اقدس کی محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ پوری کائنات کا اکیلا داتا ہے، کوئی داتا نہیں کائنات میں۔ کوئی داتا ہو کیسے سکتا ہے، دے کیسے سکتا ہے؟ جسے مانگنے جاؤ اس کے نیند کا ٹائم ہے، اور یاد رکھو جسے نیند آئے وہ موت سے بچ نہیں سکتا، جسے اونگ آئے وہ نیند سے نہیں بچ سکتا، جسے نیند آئے وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ الہ وہ ہوتا ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ اس پہ موت کا کوئی تخیل آتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس ذات کا وصف ہے۔ اونگ اسے نہیں آتی، نیند اسے نہیں آتی، موت کا اس کی طرف گمان کفر ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ جب مانگو، رات کو، دن کو، دنیا سو رہی ہے، پریشان حال ہے، کوئی جاگتا ہے کوئی سوتا ہے، جو مرضی لمحات ہو، تیری نیند کی اخیر ہو، تیرا رب پھر بھی جاگ رہا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ نیند کا نا نے کیا مانا ہے؟ یہ نیند نقص ہے جو تیرے رب کی شایان شان ہی نہیں ہے، اسے قریب نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ نہ نیند، اس الحی القیوم، یہ آیت الکرسی پڑھو نا، اس الحی القیوم کو چھوڑ کر، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کو چھوڑ کر کس کی طرف مانگنے جا رہے ہو؟ جنہیں موت آ گئی، جنہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفنا رہے ہو۔ کیا فرق ہے تم میں اور غیروں میں؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائیں۔ مجھے ایک دوست تھائی لینڈ سے واپس آئے، بڑے پڑھے لکھے دوست تھے، کہ لگے میں حیران ہو گیا، دنیاوی تعلیم کے بڑے بڑے ماہر لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو جگہ جگہ چوراہوں میں مہاتما بدھ کے بت کھڑے ہیں، ان کے آگے آ کر شرینیاں ڈالتے ہیں، اپنے اس میں پریشانیاں رکھتے ہیں، اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، ہاتھ باندھ کھڑے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ جاؤ نا ذرا سیون شریف سندھ کے اندر، اور اکیلا سندھ کا سیون شریف نہیں، جہاں شہباز قلندر کا دربار ہے، تمہیں پاکستان کے گلی گلی میں ایسی چیزیں نظر آئیں گی، لوگ ہاتھ باندھے قلندر قلندر بھلی کرے، خیر کے لیے وہاں جا رہے ہیں، کوئی کسی دربار پہ ہو، کسی آستان میں، کسی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے میلسی میں میرے بڑے قریبی دوست تھے، پہلے وہ بھی دربار کے اندر ٹوٹیاں لگائیں، دربار میں اوپر پنکھے لگوائے، دربار پہ پنکھے لگ رہے ہیں، بندہ اندر پڑا ہے، باہر پنکھا لگ رہا ہے۔ حاجی محمد رفیق صاحب اللہ ان پہ رحمت فرمائے، المشہور گونے ان کے ورکشاپ تھے، کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ نے سمجھ دی، انہیں عقیدہ توحید و سنت سمجھ آ گیا، اہل حدیث ہو گئے۔ تو ہم اکٹھے گئے ان کے کسی دوست کو ملنے کے لیے، اور رات کے کوئی 4 بجے کے قریب ہم ان کے گھر پہنچے اکاڑا میں۔ اب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ صاحب کل کا کیا شیڈول ہے؟ کھانا وانا صبح ناشتہ کرایا، تو ہم نے بتایا کہ ہم نے لاہور جانا ہے۔ اس نے کہا صاحب لاہور جا رہے ہو نا تو داتا دربار پہ ضرور جانا ہے۔ حاج صاحب کہنے لگے ہم تو اللہ کو داتا مانتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی صبح کی نماز پڑھی ہے، دن میں 5 مرتبہ تو فرض عین ہے کہ اس کے دربار پہ حاضر ہونا، اور وہی ہمارا داتا، وہی ہمارا حاجت روا، ہم تو اللہ کے سوا کائنات میں کسی کو نہیں مانتے۔
وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ جا کر تو دیکھو، وہ بہت بڑا امپورٹر تھا، باہر سے زرعی آلات امپورٹ کرتا تھا، باہر سے منگواتا تھا۔ کہنے لگا حاجی صاحب آپ جا کر تو دیکھو، میرے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے نا سارا اسی لاہور والے داتا کا دیا ہوا ہے۔ ایک دن کچھ عرصہ گزرا، 5-6 سال گزرے ہوں گے، میں ان کی دکان پہ بیٹھا، مجھے بڑی تکلیف ہے بہت کہ کتنا بد نصیب کائنات کا یہ انسان ہے، جب اسے شعور نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، تعریف نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اس کی ماں کے پیٹ کے اندر رزق پہنچاتا ہے، روزی دیتا ہے، پھر اس کو خوبصورت شکل و شباہ دیتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنی اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ عز و جل نے اتنے احسانات کیے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے ساتھ تمہیں روزی بھی دی ہے، رزق کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اب یہ بندہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس اللہ کو بھول جائے، کہے کہ مجھے اللہ نے کسی اور نے دیا ہے۔ بڑی مجھے تکلیف ہوئی۔ 5-6 سال بعد ایسے بیٹھے تھے حاجی صاحب کے ورکشاپ میں، تو ایک بندے سے ملاقات حاجی صاحب نے کرائی کہ ان کے ہارویسٹر ہے، یہاں میلسی میں آئے ہوئے ہیں، رہائش میرے پاس رکھے، اکاڑا کے ہیں۔ تو مجھے تو اس کی وہ تکلیف نہیں بھولی تھی۔ میں نے کہا حاجی صاحب ایک اور بھی تیرا اکاڑے کا بیلی تھا حاجی صاحب آپ کا، اس کا کیا بنا؟ حاجی صاحب نے انہوں نے بتایا کہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، بینکوں کا ڈیفالٹر ہو گیا ہے، کوٹھیاں بک گئی ہیں، چھپا ہوا ہے اور اس کے خلاف پرچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، میرے اللہ نے دکھا دیا کہ کائنات میں دیتا بھی میں ہی ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کائنات میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ اس کی جھولی بھر دے اور وہ اللہ دیتا کی بجائے جھولی میں اٹھا کے یہ پیرا دیتا ہے۔ کیا تم اس کے علاوہ اور اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرو گے؟ بیٹا اللہ دے، اللہ بخش نہیں، یہ فقیر بخش ہے، حسین بخش ہے، ولی بخش ہے، علی بخش ہے۔ جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ایسے رکھے تھے؟ فلاں کا بخشا ہوا ہے، فلاں کا دیا ہوا ہے، اور اللہ سے کتنا اللہ کے ساتھ یہ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی گھر میں کسی بچی کا نام پیرا دیتی ہو۔ بیٹی پیدا ہو، بیٹے ہاں جی بس یہ اللہ کی دین تراسی ہے، بیٹا پیدا ہو دربار میں منہ اتارنے جا رہے ہیں۔ بھائیوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے خطبے میں قرآن کی آیت پڑھی کہ دوڑو اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتیں مغفرتیں عروج پر ہیں، جھولیاں پھیلاؤ، اس کے در اقدس پہ آؤ، مغفرتیں لو، رحمتیں لو، جنت حاصل کر لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں لیکن یاد رکھنا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی تمہارے یارانے ہیں نا، میں ان اہل توحید تمہیں مبارکباد دیتا ہوں جنہیں اللہ نے توحید کا ذہن دیا ہے۔ مجھے ایک بڑے دلیر بندے کی بات بہت اچھی لگی سٹیج سے، اس نے کہا اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری مائیں بیٹی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زندگی بھر بے اولاد ہونے کے، اپنی نندوں کے، ساس کے، رشتہ داروں کے تانے برداشت کرتے کرتے مر جائیں گی، کسی بدماش کے پاس جا کر عزتوں کا سودا نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، انہیں پتہ ہے کہ جس در سے اولاد ملنی ہے وہ اللہ کا در ہے۔ یہ مسجدیں توحید کے وہ پودے ہیں، خالی گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ ابھی ایک بچے کی بات سنی تھی، میں وہی بات کر دوں۔ آپ کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے اپنے عزیزوں کو معاشرے میں لوگوں کو سمجھاؤ، انہیں اللہ کی قدر سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔
کبھی جانور کو بھی دیکھا ہے؟ اللہ جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو اولاد دے رہا ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لوگوں کائنات میں جو چیز تمہیں آسمان و زمین میں نظر آتی ہے، پرندے چرند، کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ پتھر، نبی علیہ السلام کی فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تو وہ مجھے السلام علیکم کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو جس کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر سے چھوڑ کے ہٹے تو وہ تنہائی جدائی برداشت نہ کر سکا، بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گیا۔ میرے بھائیوں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے، اکیلے اللہ کی کرتی ہے۔ قرآن نے یہ بات صراحت سے بیان کی ہے، صرف انسان ہی ہے جو معاذ اللہ اللہ کی قدر نہیں کرتا اور کہتا ہے یا علی مدد، کبھی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد۔ ہاں اللہ بھی مدد کرتا ہے، علی بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں، پھر قل هو اللہ احد کہاں گیا؟ نبی السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کی مغفرت تمہیں حاصل ہو جائے، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ اپنے بندوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اہل ایمان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن ان کی خطائیں معاف نہیں ہوتی، مغفرت ان کو نہیں ملتی جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ پہلے شرک سے توبہ طائب ہوں، پھر رحمت و مغفرت ملے گی۔ اور ابھی بچے کی بات کر رہا تھا، اس کا مفہوم و خلاصہ یہ تھا اللہ کے نبی کی سنت پر جیو، بدعات سے بچو، ہر اس کام سے دور رہو جو معاشرے میں لوگوں نے، مولویوں نے خود بنا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیموں سے بچ جاؤ۔ اب اگر میں پوچھ لوں مجھے یہ نماز میں رفع الیدین کر لینے سے خالی نجات نہیں ہوگی، مجھے یاد ہے کہ ایک اہل حدیث گھرانے کا، اسلام سے دور، اہل حدیث کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اہل حدیث شعور کا نام ہے، جسے اللہ کی ذات کی، توحید کی معرفت، اس کی پہچان، اسے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار، محبت اور آپ کا حق رسالت جانتا پہچانتا ہو۔ اب قرآن مقدس کا یہ فیصلہ ہے، درباروں پہ، مزاروں پہ، آستانوں پہ، کنڈوں پہ، 11ویں پہ جو کچھ بنا سنوار کر اور دیگیں پکا کر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کھاتا ہے جو شخص کھاتا ہے۔ اور ایک لاشعور فرد، آج ضرورت ہے اس دیہات میں، علاقے میں، چک میں، شہروں میں، میرے اہل حدیث علماء اپنی قوم کو جگاؤ، بتاؤ ان کو توحید کیا ہے۔ میں اللہ گھر میں بیٹھا ہوں، جب مجھے بتایا دوستوں نے کہ یہ ساتھی ایک اہل حدیث گھرانے کا ہے، رفع الیدین بھی کرتا ہے لیکن دین سے بڑا دور ہے، یہ کہنے لگا میں دادا دربار تے بڑے دودھ پیتے نے، ڈانگاں بڑیاں پہندے سر پر دودھ بھی بڑے پیتے نے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک میری یہاں ایک نور علم مل تھی اپنا موضوع ڈھمکی کے ساتھ کر کے، اس میں کچھ عرصہ ہم نے ٹھیکے پہ لی ہوئی تھی، تو وہاں ایک ٹھیکیدار آیا، کہنے لگا یہاں ایک بندے نے اگر کوئی ختم وغیرہ کی دیگیں بنائیں، تو وہ گیا بلانے کے لیے، تو آگے مولوی صاحب نے دبکا مارا، ابھی تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں؟ کہنے لگا وہ پریشان ہو کے آگے بھی میرے دیگیں ضائع گئیں۔ کہنے لگا میں نے چوری چھپے جا کے مولوی سے ہٹ کے علیحدہ علیحدہ لوگوں کو کہا، میں کہا چلو چاول پکے نے کھاؤ، کہ تھوڑی دیر میں کئی آگے دیگیں ختم ہو گئیں۔ یہ ہم اپنی قوم کو بتا نہیں رہے۔ شرک اور بدعات کا ارتکاب کرنے سے تمہاری رفع الیدین سے پڑھی ہوئی نمازیں ضائع جائیں گی۔ اگر تمہارے سنت کی غیرت نہیں، شرک کے بارے میں نفرت نہیں،
بدعات سے تمہارے دل کڑتے نہیں، اللہ سے محبت اور اس کے پیارے پیغمبر سے محبت اگر یہ تمہارے دل و دماغ میں راسخ نہیں، اللہ سے محبت ہے تو تمہارے دل کڑھیں جب اللہ کے علاوہ مخلوق کسی اور سے تمہارے سامنے مانگ رہی ہو، جب مسجد چھوڑ کے کسی اور آستانے پہ حاضری دے رہے ہیں، جب اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور جھولیاں پھیلا رہے ہوں، جب اللہ اولاد دے رہا ہو منتیں غیروں کے آستانوں پہ جا کر دی جا رہی ہوں، تو تمہیں خون کھولے، تم پریشان ہو جاؤ اور اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے ساتھ ان کو اللہ کا دین بتاؤ کہ یہ غلط ہے۔ کبھی وکل خانی کے نام پہ، ختم کے نام پہ، کنڈے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے، اے اہل الحدیث تیری غیرت کا تقاضا ہے، کھانا تو بہت دور کی بات، تو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے ادھر، اس لیے کہ تیرا رب، تیرا پروردگار، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو ایسا ایمان تو لے کے آ رب کے پاس جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تیرا رب جنت میں تیری میزبانی، خود میزبان بن کے تیری مہمانی کرنے کو تیار ہے۔ ایسی ایسی ڈشیں، ایسی ایسی نعمتیں تجھے ملیں گی، تیرے سوچ و گمان میں نہیں، وہم و گمان میں نہیں، تو جنت کی اس نعمت کے لیے بے چین رہے اور دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے تیرا اللہ ناراض ہو، تیرا پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوتا ہے۔ یہ غیرت ہے اگر اس راستے پہ آؤ گے۔ اور دوسری بات، اپنے اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھ لو۔ درگزر ابھی ایک نوجوان عبد المنان ساجد صاحب اسی پہ گفتگو تمہارے سامنے کر رہے تھے کہ اپنے دلوں کے اندر عداوتیں، بغض، نفرتیں نکال دو، درگزر کرو ان کی زیادتیوں کو، غصے کو پی جاؤ، محبت کا ماحول بناؤ، اپنے دلوں کو وسیع کرو۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت رہ گئی تو اللہ کی طرف سے نجات ممکن نہیں ہے، معافی کا اعلان نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہر سوار جمعرات کو اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی بخشش اللہ نہیں فرماتا، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور ایک وہ دو مسلمان جو آپس میں دل میں کینہ، عداوت، بغض وہ لیے پھرتے ہیں۔ ایک خاتون میرے پاس روتی ہوئی آئی، بہن تھی اہل حدیث کہلانے والوں کی، خطبہ جمعہ دینے والوں کی، کہ میرے باپ سے انہوں نے غلط طریقے سے فوت ہوا، ان کے گھر رہتا تھا تو ان کے انگوٹھے لگوا کے جائیداد جو تھی وہ اپنے نام کرا لی۔ میں نے کہا مجھے صرف 1 بیگھہ دے دو، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اسی پہ غصہ کھا کے میری بیٹی کی شادی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور آپ علماء سے پوچھیں، اگر آپ میں سے کوئی بہن بیٹی کی وراثت کھا کے جاتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، کسی کو تو مغالطہ ہے کہ مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں پیر مرشد، فلاں گدی والا، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے مرشد اعظم، راہبر اعظم، ہمارے مقتدا و پیشوا اعظم ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم، امام الانبیاء، انہوں نے فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی گرفت ہوئی، محمد تیرے کام نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی میں اور آپ کیا ہے؟ اس لیے میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسے اللہ ہمیں اہل حدیث بنائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب اپنے سامنے کسی اہل حدیث کو آتا دیکھتا، مجھے یوں لگتا جیسے اللہ کے نبی کے صحابی آ رہے ہیں۔ ایسے بنو نا، ایسے بنے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے، اور اللہ ہمارے خطائیں معاف فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اگر بغض، عداوتیں، شرک رہے تو نہ روزے قبول ہوں گے، نہ رات کو جاگنا قبول ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کی خطائیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔